کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد فضل اور کرم ہے کہ آج جو ہم نے تراویح پڑھی ہے یہ 16ویں تراویح ہے۔ 16ویں تراویح، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کے 30 جز میں سے 30 پاروں میں سے 20 پارے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ آج کی تراویح کے اندر جو پارے پڑھے گئے ہیں، وقال الذین، جو 19واں جز ہے اس کے پونے سے شروع کر کے 20واں پارہ ہے امن خلق، اس کے ختم تک پڑھا گیا ہے۔ اس کے اندر بھی تقریباً 3 صورتیں آ گئی ہیں۔ ایک ہے سورہ جس کا نام ہے سورۃ النمل، اور سورۃ القصص ہے، سورۃ العنکبوت ہے۔ تینوں کے میننگ کیا ہیں؟ سورۃ النمل کا مطلب ہے چونٹی، یروم بولتے نا ہمیں، چونٹی، تو چونٹی ہے النمل کا معنی۔ دوسری صورت ہے قصص، قصص کا معنی واقعات، سمبھونگل، واقعات، ہسٹری کے اعتبار سے اللہ بتاتے ہیں۔ نمبر 3 ہے عنکبوت، عنکبوت کا معنی ہے مکڑی کی جالی، مکڑی جو جال بن دیتی ہے تو مکڑی کی جالی کو بولتے ہیں عنکبوت۔ ان میں سے جو پہلی صورت پڑھی گئی ہے، میں ساری وہ ایک ایک آیت کو لے کے تفسیر کرنے کے بجائے آج کی تراویح کے اندر پڑھی گئی سوروں میں سے جو بڑے بڑے جو واقعات ہیں، صرف ان واقعات کو بتا دیتا ہوں، اسی کے لیے وقت کافی ہو جائے گا۔ نمبر 1 سورۃ النمل۔ ہم مدرسے میں پڑھتے ہوئے مذاق میں آپس میں ایک دوسرے کو بول لیں گے کہ ایک سورہ ہے سورۃ النمل، اس کا معنی چونٹی، اور ایک سورہ ہے سورۃ الفیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس کا معنی ہے ہاتھی۔ ہاتھی کے نام کی صورت تمہیں اچھا سنا جاتی، اس میں کئی کو اٹک جاتے تمہیں، چونٹی کے نام کی صورت میں کئی کو اٹک جاتے، اچھی بڑی صورت ہے یہ۔ تو سورۃ النمل کر کے ہم میں سے ہر ایک کو وہ ہاتھی کے نام کی جو صورت ہے نا وہ تو یاد ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ تو سورۃ النمل، اس کے اندر اللہ تعالیٰ ایک چونٹی کا واقعہ بیان کرتے ہیں، اس لیے اس سورت کا نام ہی رکھ دیا گیا سورۃ النمل پر۔ حالانکہ اسی سورت کے اندر جنوں میں سے بہت بڑے عالم کا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا، حضرت داؤد علیہ السلام کا، ایسے بہت سوں کا تذکرہ آتا ہے، لیکن اللہ نے نام اس سورت کی تجویز کی سورۃ النمل۔ اس کی کیا وجہ ہے وہ اس واقعے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ واقعات بولنے کا آپ سوچتے ہوں گے تفسیر کے اندر روزانہ کیا تو واقعات سنا دیتے نا بول کے، اور میں بھی سناتا چھوں اور سنا کے بولتا بھی ہوں، آپ کو داعی بنا کے چھوڑتا ہوں، آپ کم سے کم اپنے گھر تک تو پہنچائیں، گھر کے اندر تو بات کریں، مذاکرہ کریں بول کے۔ واقعات، جس زمانے میں بڑے اپنے چھوٹوں کو واقعہ بیان کر کر کے صحابہ کے، نبی کے ایمان کو مضبوط کرتے تھے، تازہ کرتے تھے، تو معاشرہ بھی زبردست تیار ہوا۔ جب بھائی کئی کو یہ واقعات کی کہانیاں قصے تو کئی کو بولنا بول کے جب چھوڑے، بچے لچے لفنگے ہو گئے، بالکل ان کو اولیاء کے، صحابہ کے، انبیاء کے ان واقعات کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں، تو جانوروں جیسی زندگی گزارے، جانوروں جیسے پرورش ہوئی ان کی، اور وہ معاشرہ ہی بگڑ گیا، وہ جنریشن ہی ہاتھ سے چلے گئے۔ اس لیے واقعات میں تو آپ کو بولتا ہوں بڑے فخر کے ساتھ ہم کو بولنا چاہیے۔ کون سے واقعہ ہم بولتے ہیں؟ ادھر ادھر کی کہانیاں نہیں، ہم بولتے ہیں قرآن کے واقعات، جو ہماری پوری انسانیت کو پیدا کرنے والے رب نے، خالق نے ہماری نصیحت اور ہماری عبرت سبق کے لیے، لیسن کے لیے قرآن میں بیان کیا ہے۔ اس واقعے کو فخر سے، گروت توڑ، بڑی فخر کے ساتھ، ہم کو شان کے ساتھ بیان کرنا چاہیے۔ اس میں تو ہمارے لیے ہزاروں کی، لاکھوں کی نصیحتیں ہیں۔ میں تو آپ کو بولتا ہوں نا، سب سے پہلے آپ گھر کے اندر نفس واقعہ، کیا واقعہ ہے کہ وہ تک ایک کہانی کی شکل میں آپ اپنے بچوں کو بتانا، ذرا ان کے ذہن میں بیٹھ گیا وہ، اب اس سے ملنے والا سبق کیا وہ بعد میں بول سکتے ہیں۔ فرسٹ سبق، واقعات کیا بول کے نہیں معلوم تو سبق سب بیان نہیں کر سکتے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں سورۃ النمل کے اندر آتا ہے کہ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اللہ ان کو نوازا تھا، ایک تمہید کے واسطے حضرت داؤد کا نام ہے، مین اصل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بولا، اللہ ان کو نوازا،
اس کے واقعات میں آپ کو بتایا میں کیا کیا انہوں نے اللہ کے لیے قربانی دی جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو نواز دیا. اللہ وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فہم یوزعون. اللہ ان کے لشکر میں آرمی میں کیا ہوا کی ایک، پانی کی ایک، زمین کی خشکی کی ایک، بول کے آرمی میں 3 ٹائپ کر کے رکھے ہیں. ہر ملک کے اندر فوج جو ہوتی ہے اس میں 3 قسم ہوتی ہے ملٹری کی. لیکن اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی زبردست طاقت حکومت دیا تھا، صرف انسانوں پر نہیں جنات پر بھی، صرف سمندر میں نہیں، سمندر کیا خشکی کیا بلکہ ہوا پر بھی حکومت. ہر پرندے کی بولی زبان جانتے، ہر جانور کی بولی زبان ان کی جو لینگویج ہے وہ جانتے. پرندوں کی بولی کے بارے میں خاص اللہ اس لیے بولتے کیونکہ آگے ایک پرندے کا قصہ، ہدہد کا قصہ بھی آتا ہے. سب سے پہلے تو نملہ چونٹی کے بارے میں ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام ایک جگہ جا رہے ہیں، لشکر میں کون؟ یہ سارے کے سارے تمل میں بولیں گے پرپنا بھائی نڑپ ہوئی بول کے، چلنے کا، اڑنے کا، دوڑنے کا بول کے پورا کا پورا ہے لشکر میں. سب کا سب پورے مل کے جاتے ہیں، ہر ایک کے لیے ڈیسائڈ کر ڈالتے ہیں. فہم یوزعون، یوزعون کا معنی کیا؟ ہر ایک کے لیے ڈیسائڈ، کیونکہ اڑنے والے بہت فاسٹ چلے جائیں گے، چلنے والے کان کھینچ رہیں گے. تو ہر ایک کا چلنے کا، جانے کا انداز حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر میں طے کر کے رکھے تھے. یہ سب کے سب جا رہے ہیں. چلتے چلتے ایک میدان سے گزرنا تھا. اس میدان میں چونٹیوں کے گھر بہت زیادہ تھے. چونٹیوں کے گھر، برٹش کے بڑے بڑے سائنسدان بھی ایسی جگہ دنیا میں تلاش کر کے کہاں کہاں چونٹیوں کے بہت زیادہ گھر ہیں، چونٹی ان کی زندگی کیسی، لائف اسٹائل کیسی ہے ان کی، ان میں بڑے کیسے، چھوٹے کیسے، میل فیمیل کیسا. نمل نملتن، یہاں جو آیا ہے نملتن، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ ایک واقعے کے اندر ہے، شارٹ میں بولتا ہوں. وقالت بول کے فیمیل، اللہ ورڈ استعمال کرنے سے معلوم ہوا وہ چونٹیوں کی رانی تھی وہ بول. خیر ان میں بھی انسانوں کی جیسی زندگی، بڑا ذہین چالاک جانور ہے چونٹی، خود ذہین، کاموں کی تقسیم کرنے میں. ہمارے پاس کیسا نوجوانوں کا ایک ٹیکنیک، ان کا کام کرنے کا انداز، بڑوں کا، بوڑھیوں کا، بوڑھوں کا، ویسا چونٹیوں کے اندر بھی. کتابوں میں لکھا ہے حیات الحیوان کے اندر صرف 2 جانور پرندے ایسے ہیں، ایک ہے چوہا، ایک ہے چونٹی. اپنی غذا کو نیکسٹ فیوچر کے واسطے بول کو دل میں جمع کرنے والے. باقی سب کون سے پرندے بھی جانور بھی جمع نہیں کرتے. اللہ دیتے رہتا روز روز، اس دن کی تک فکر رہتی. کوے کے بارے میں بھی ایک بات ہے، وہ بھی اپنے دل میں لے جا کو، اپنے گھونسلے میں لے جا کو رکھتا جاتا ہے لیکن بھول جاتا ہے. رکھو ہے نا رے میرے گھر میں کر کو بھول جا کو، پھر تلاش میں نکل جاتا ہے. ایک اس میدان کے پاس سے گزرنا تھا، ابھی جا رہے ہیں، ان کا لشکر اتنا زبردست ہے نا، تو چونٹی بہت، اس کی سونگنے کی طاقت بھی بہت زیادہ، سننے کی طاقت بھی. چنانچہ وہ اس کو سننے کی، وہ اس کے ذریعے سے معلوم کی بول کے بولتے بڑے. تو چونٹی کو احساس ہو گیا کہ بہت بڑا ایک لشکر آتا ہے. تو اس چونٹی نے کھڑے ہو کے اعلان کیا پوری چونٹیوں کو، یہ ہمدردی ہے نا، ہم انسانوں کے اندر ہونا، گھر کے ایک بڑے ہیں تو ان کے اندر یہ جذبہ، محلے کے بڑے ہیں، گلی کے بڑے ہیں، بستی کے بڑے، ان کے اندر یہ جذبہ ہونا. کھڑے ہو گئی، خود غرضی کیا بھی نہیں، اپنی کیا بھی مقصد نہیں، کیا کی آفت آتی ہے ہمیں جا کو سیف ہو جائیں گے، چھپ جائیں گے، باہر کو چلے کے جاتا نہیں گئی. کھڑے ہو کے اعلان کریں، یا ایھا النمل، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. بولنے کا انداز بھی دیکھو کتنا اچھا. سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ آتے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہوگا ہمیں چونٹی کے اوپر پاؤں رکھ ڈالے، اس کے گھر سب ختم کر ڈالے، چونٹی چپک گئی، پاؤں پیر کے نیچے دب گئی، مر گئی، معلوم نہیں ہوگا. معلوم نہیں سو، بولنے کا انداز کیسا، معلوم نہیں سو کھندل کے تم کو مرا نہ دے، اس لیے سب جاؤ اپنے اپنے گھر میں، بلوں میں جا کے گھس جاؤ، چھپ جاؤ. پوری چونٹیوں کو اعلان کری کھڑے ہو گئے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ لشکر میں کسی نے نہیں سنا. حضرت سلیمان یہ آواز سن لیے، اللہ کہتے ہیں فتبسم ضاحکا من قولها، خالی اسمیل نہیں، آواز سے قہقہا مار کے ہنسے کہتے ہیں حضرت سلیمان خوش ہو کر. اللہ میری حکومت میں چونٹی کو کتنی فکر، میں انسانوں میں بادشاہ بنایا گیا ہوں تو چونٹیوں کی جو رانی ہے کیسی فکر کرتی، ویسی فکر میں بھی اپنے رعایا کے ساتھ کرتا ہوں کیا، ہمدردی کرتا ہوں کیا، یہ سوچے. اور نبیوں کا ایک معمول طریقہ، ایک شیوا کیا بولے تو نیک عمل کرتے ہیں تو فوراً اللہ کی تعریف، اللہ کے پاس دعا. رمضان میں 15 رمضان گزر گیا ہے تو کتنی قدردانی ہمیں کی اللہ کے پاس، نماز تلاوت ذکر کے اعتبار سے، روزے کے اعتبار سے، تراویح کے تفسیر کے اعتبار سے کتنا اللہ ہمیں موقع دیا ہے، اس کا شکر. اگر ہم ناقدری کیے ہیں، ہر ایک اپنے اپنے بارے میں تو جانتے نا، گھر کے مرد، جوان، بچے، بوڑھی، عورتیں، سب کے سب اپنے بارے میں جانتے نا، تو فکر کرتے اگر اب تک کا ضائع کر دیے، ہم ناقدری کر دیے
تو آئندہ جو باقی ہے اس کو تو قدردانی کے ساتھ گزار لینا. نبیوں کا طریقہ، حضرت ابراہیم حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے خانہ کعبہ کی تعمیر کر دی. پورا بنا تو ہوتے ہی کتنا بڑا کام اللہ ان سے لے لیا. فخر اکڑ نہیں، یا اللہ تو یہ بنانے کی توفیق دے دیا، قبول کر لے، پہلی دعا. اس کے بعد اپنی اولاد کے لیے، مکے کے لیے، مکہ کیسا رہنا، یہاں پھل، پوری دنیا کے پھل غذا اناج سب یہاں پہنچنا، کئی دعائیں. ہم بھی کبھی بھی عبادت کرتی ہے، عبادت کر کے ہوتے ہی سب سے پہلے ہمیں دعا کر لینا، یا اللہ یہ عبادت قبول کر لے، تیرے فضل کے بغیر میں نہیں کر سکتا تھا، قبول کر لے. اس کے بعد اپنی جو حاجتیں ہیں نا وہ مانگ لینا، اپنی جو ضرورتیں ہیں نا وہ مانگنے کا بہترین وقت، سنہرا وقت وہ قبولیت کی گھڑی ہو، اس وقت مانگ لینا. حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ہو کے سب سے پہلے تو شکر ادا کرتے ہیں. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، یا اللہ تجھ توفیق دے دے شکر تیرا ادا کرنے. میں کیا شکر ادا کر لوں گا، تو مجھے شکر ادا کرنے کی توفیق دے. ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، میرے اوپر بھی، میرے پیرنٹس ماں باپ کے اوپر بھی جو تو نعمتیں دیا نا اس کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق دے. ایک امداریہ وعدہ والدیہ وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی. تین دعا زبردست دعائیں. دوسری دعا کیا، ان اعمل صالحا، اچھے کام کرنا اللہ میں، برے کام میرے سے ہو جانا نہیں. دنیا کے مخلوق کے اعتبار سے، تیرے اعتبار سے جو بھی میں کام کروں صرف اچھے کام میرے سے ہو. یہ نمبر 3. کیسا پیرنٹس ماں باپ کو یاد رکھے کہ ویسا اولاد کے لیے کہتے ہیں واصلح لی فی ذریتی، میری اولاد سب کے سب صالح ہونا. نیک اولاد، صالح اولاد، ہر ایک مانگتے ہیں. وہ مانگنے کا ایسا ٹائم رکھتا جب بھی آپ عبادت کرتے، عبادت کر کے ہوتے ہیں اللہ کی، آپ کو معلوم میں کتنا اخلاص سے یہ نماز پڑھا، کتنے اخلاص سے میں تلاوت کیا، تو آپ کے دل میں خوشی ہوتی نا. وہ خوشی سمجھ جاؤ اشارہ، وہ خوشی اللہ تعالیٰ کے پاس یہ عبادت قبول ہونے کی علامت، وہ نشانی. فوراً دعا کرتے ہیں میرے واسطے، میرے ماں باپ کے واسطے، میری اولاد کے واسطے، یا اللہ یہ دے بول کے دعا کر لینا. خیر یہ چونٹی کا یہ واقعہ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں سے گزر گئے. اس کے بعد فوراً ایک واقعہ آتا ہے ہدہد کے بارے میں. ایک پرندہ ہے، وہ پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت اتنی زبردست پاورفل بولے تو ہر حکومت کے لیے انٹیلیجنس ہونا، خفیہ ایجنسی پوشیدہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا رکھے تھے. مکے سے نکلتے وقت مدینے میں حکومت کرنے کے وقت، غزوات میں جانے کے وقت کئی واقعات میں خود آپ کو بتایا ہوں. تو انٹیلیجنس ایسا خفیہ ایجنسی، کسی کو معلوم کچھ نہیں ہونا، ویسے ایجنٹ اللہ کے رسول بھی رکھتے تھے. تو ہدہد ایک پرندہ، آج کل کا ہے نا وہ نہیں، نام بدل گیا. ہدہد ایک پرندہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس. اس پرندے کو انٹیلیجنس وہ شعبے کے لیے، ڈپارٹمنٹ کے لیے رکھے تھے. اچانک ایک دن وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين. ایک دن سب کی حاضری ہو رہی ہے، رجسٹر حاضری ہوتی ہے اٹینڈنس میں، انہیں غیر حاضر ہے. کیا ہوا ہدہد؟ میرے پرمیشن، میں تو کام بھی بھیجا نہیں، کام تو جانا رہے تو پرمیشن تو لے کو جانا تھا، پرمیشن دی نہیں، میں بھی کیا بھی کام سے بھیجا نہیں، پھر کہاں غائب ہے. حضرت سلیمان انتظار میں ہے، غصے میں. ہدہد واپس آیا، آ کے کہتا ہے کہ حضرت آپ کو معلوم نہیں یا کسی بھی معلوم نہیں، ایسا ایک علاقے سے میں آیا، ایک بستی ہے، اس بستی سے میں آیا ہوں. وہاں پر ایک قوم ہے، سبا کر کے اس کو بولا گیا ہے قرآن کے اندر. وہاں ایک قوم ہے، پورا کا پورا کنٹری ہے. اس کنٹری کی ایک رانی ہے، لیڈی باس میں جیسا تڑے گی، ایک رانی ہے، راجا نے. فرعون مصر کا راجا، بادشاہ، اس کو اللہ کی دعوت دی جاتی ہے. ایک نہیں، دو پیغمبر، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، معجزہ دکھائے گئے اللہ کی طرف سے. اتنا رہ کر بھی نہیں مانا. لیکن ایک طرف ہے یہ رانی بلقیس. ہدہد کہتا ہے کہ سورج ہے نا، سورج، میں پہلے بھی آپ کو اشارہ کیا تھا، سوریہ دیوتا، سوریہ نمسکار کر کے سب جو زمانے سے شرک کے اندر سورج کا بڑا رول ہے، بڑا حصہ ہے. تو سورج کو معبود بنا کے اسے پوچھتی ہے وہ پوری قوم. اچھا صحیح کیا تو بولتا ہے اسے، تو بولنے کا صحیح کی نہیں کی کر کو معلوم نہیں. میں دے تو ایک خط، میرا خط لے جا اس رانی کو دے، کیا جواب آتا ہے کہ لے کو پہنچا، تب معلوم ہو جاتا تو صحیح بولتا سکی جھوٹ بولتا سکی. نہیں بولے تو فوراً ایک کہانی بنا کے بولے تو مان لینا کر کو بھی نہیں. بادشاہ ہوشیار کرنا، امی ابا مہربانی سے معلوم ہو کو بھی جھوٹ بولتا معاف کرے وہ الگ پر. بادشاہ ایسا نہیں رہنا، جو قاضی رہتے، جو بڑے رہتے، چیف رہتے، انہوں ایسا نہیں رہنا. ٹھگ جانا نہیں، کون بھی ٹھکانے والا آئے گا. کورٹ کے اندر جو جج رہتا، ادھر طرف والا ٹھکانے کے واسطے نہیں، سو باتیں کریں گے. سننے والا سن کو پگھل جائے گا، سننے والے سب کیا ہے جج
سخت دل ہے نا, پتھر دل ہے نا. اتنا روکو بولتا مانتا بھی نہ کر کو, روکو بولیں گے جھوٹ سودی بولنے والے, روکو بولنے کا مان لیے نہیں. حضرت سلیمان, خیر میں ایسا اس میں نصیحت نکالتے رہے تو وقت ہو جائے گا. حضرت سلیمان علیہ السلام بولے کہ میں خط دیتا ہوں, وہ لے جا, وہ لے کر جا, اور جا کے دینے کے بعد اس قوم کے رانی کے پاس دینے کے بعد ذرا سائڈ میں ہو کو چھپ کو بیٹھ, وہ خط کو رکھو, انہیں کیا ڈسکس کرتے, کیا بات کرتے, کیا فیصلہ لیتے, وہ آپ کو بھی بولنا مجھے. لے کر چلا گیا, جا کے دے دیا. اس زمانے میں سب وہ پرندوں کے ذریعے سے, کبوتر سے, پرندوں کے ذریعے سے خط ایک جگہ سے دوسری جگہ, ہمارے زمانے میں ٹویٹر ہے نا, ویسا پرندوں کے ذریعے سے پہنچنے کا, ای میل کے جیسا پہنچ گیا. رانی لے لی, بڑی سمجھدار, بڑی چالاک ذہین کی رانی. دیکھ لی کیا ہے خط کا مضمون, صرف اتنا, انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تعلوا علیہ واتونی مسلمین. بس اتنا خط شروع ختم. خط میں کیا ہے, من سلیمان, فرم کون لکھتے ہیں, تو سلیمان لکھتے ہیں. کیسا خط شروع کرے, بسم اللہ الرحمن الرحیم بول. پورا جتنے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم, پورا کا پورا سورہ کے اوپر قرآن میں لکھا ہوا آپ دیکھیں. یہ بسم اللہ قرآن کا ایک پارٹ, ایک حصہ. قرآن سے ہٹ کر ایک بسم اللہ تنہا قرآن کے کوسے سورہ کا بھی پارٹ بنے نہیں, سو ایک سورہ ہے جو حضرت تراویح شروع کرتے ہی اسٹارٹنگ میں الف لام میم ذالک الکتاب سے پہلے بسم اللہ ایک پڑھے تھے, وہ ایک بسم اللہ علیحدہ. یہ بسم اللہ سورۃ النمل کا ایک حصہ, ایک آیتوں میں سے ایک آیت. تو سورۃ النمل کی ایک آیت حضرت کیسا لکھے, انہو من سلیمان. ہمارے پاس 7 8 6 لکھنے کا نہیں, تو کیا بھی شروع میں لکھے نہیں سکا لکھنے کا, یہ سب غلط طریقہ. اسلامک کلچر ہے, مسلمانوں کا کلچر ہے. نہیں, یہ غیر کو دیتا ہوں, انہیں اٹھا کو پھینک ڈالے گا, تب الگ بات. مسلمان کو لکھتے ہوئے بھی کام بے ادبی ہو جاتی, بے ادبی ہو جاتی, بے ادبی ہو جاتی. اسلام کی چیزیں چھوڑ دیں گے کیا, اسلام کی کلچر کچھ ہمیں چھوڑ ڈالتے ہیں. 7 8 6 بھی, یہ بھی وہ بھی لکھتے, یا تو نہیں چلی. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو لکھے تو بے ادبی بول کو سب چھوڑ ڈالنا نہیں ہے. قرآن کے بارے میں بھی ایک بات بولنا, قرآن پڑھتے ہیں ہم پیچھے کی صف میں, تیسری صف میں, ان سب اٹھ کو قرآن نہیں لیتے. کئی کو نہیں لیتے تو سامنے صف والے پیٹ دکھاتے نا. یہ سب بے ادبی نہیں ہے. یہ آپ جو مکے کو گئے ہیں وہ تو دیکھے ہوں گے, یہ سب بے ادبی نہیں ہے. قبلے کی طرف بلا وجہ کے, بلا عذر کے پیر پھیلا کے بیٹھ جانا, بڑوں کی طرف پیر پھیلا کے بیٹھ جانا, یہ سب بے ادبی ہے, وہ سکھانا ہے. لیکن اس وقت مسجد میں آ گئے, آنے والے سارے مصلی جتنے قرآن لکھے نا پورا خالی ہو جانا ہے. نماز کے وقت میں پورے کے پورے اٹھا کے رکھنا, 2 3 منٹ 5 منٹ پہلے پورے اٹھا کے رکھنا, پورا کا پورا شیلف خالی ہو جانا. لیکن ہمارے یہاں یہ غلط ذہن میں بیٹھ گیا ہے, قرآن کو پیٹ ہو جاتا ہے تو ہمیں بڑے پڑھنا چھوڑ دو, خالی پہلی صف والے کچھ پڑھنا, وہ لاسٹ صف تک بھی کون بھی قرآن نہیں اٹھانا کر کے ویسا ہو جائے گا. یہ بے ادبی نہیں ہے ہرگز. خیر اصل بات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم خط میں لکھیں گے. غیر نان مسلم کو لکھتا ہوں کر کو حضرت سلیمان کو معلوم تھا, لیکن لکھے. میٹر کیا ہے, سبجیکٹ کیا, اللہ کا علو علیہ, اکڑو نکو, تمہاری پوری کی پوری چیزیں تمہارے پاس ہے کر کو نکو سمجھ جاؤ. سورج کو سب کچھ لیتی نا, واتونی مسلمین, اللہ کی بات ماننے کے واسطے, مسلمان ہونے کے واسطے میرے پاس آ جاؤ, فرما بردار ہو کو میرے پاس آؤ. خط ختم. کتنے بڑے ہیں تو, کتنے پاورفل مین آدمی رہے تو ایسا مضمون لکھیں گے کر کو. بلقیس سمجھ گئی, رانی بلقیس رانی صاحبہ سمجھ گئی, پورے کے پورے وہ پارلیمنٹ ہے نا اس کا کیبنٹ کو پورا کا پورا بلا لی. قالت یا ایھا الملو, کیسا پوچھتی ہے معلوم, انداز دیکھو, کوئی مشورے کا بڑا ہے تو مشورے میں ایسا چلینا ہے. کیا میں ہو کو کیا بھی ایک فوراً فیصلہ کرنے والی نہیں ہوں. ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون, ڈیسائڈ فوراً میں پکا کیا بھی کر لینے کا نہیں. تمہیں پورے مشورہ دو, مشورہ دینے کے بعد کیا ذہن میں آتا کہ وہ کرنے کا ہے اس کو. اب وہ لوگ بھی کیا بولے کہ ہمیں تو بڑے زبردست طاقت ورنہ, مال, حکومت, پاور, ہتھیار, پورا کا پورا ہمارے پاس زبردست ہے. کون کیا وہ بولتے سو, ہمیں کیا بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں. آئے تو مارنے آئے تو ہم آن دے, دیکھ لے جائے گا, 1 میں 2 کر کے انہوں نے سب مشورہ دی. لیکن انہیں تو بڑی چالاک تھی, تو انہیں کیا بولی, انہیں نہیں میں ایک ہدیہ بھیجتا ہوں. ہدیہ قرآن میں ایک لفظ آتا, مرسلۃ الیہم بہدیۃ, ایک ہدیہ بھیجتا ہوں, تحفہ بھیجتا ہوں. بہت زیادہ مال, ہیرے جواہرات, سونا کر کو بھیجے گا. انہیں اس کے واسطے چرال ٹپک کو لالچی کوئی بادشاہ پیسے جسے ہونا کر کو بولے تو پیسے دیکھو وہ کتے کو ہڈی پھینکے جیسا پھینک ڈال تو ہمیں آرام سے رہ جائے. اگر ویسا نہیں, انہیں وہ مال لے کے واپس کر دیا, بولو ہمیں ڈرنا سوچ خیریت نہیں. ہم نا کتنا دور انہیں سوچ لیا, ابھی خود یہ پورا میٹنگ دیکھ لیا, آ کے بول دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس. حضرت سلیمان کو معلوم ہو گیا کیا ہونے والا ہے کر کو. برابر وہاں سے ایک قافلہ آیا, ان کا ایک
قافلہ آیا وہاں سے سبا کے پاس سے، وہ رانی کے پاس سے آ کے بہت ہیرے جواہرات دیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ بولتے ہیں کہ حضرت سلیمان غصے میں آ کر بول دی، اللہ دیا سب کچھ میرے پاس ہے۔ میں ذرا تیز بولتا ہوں، میں اللہ دیا سب کچھ میرے پاس ہے، ہیرے جواہرات سونے چاندی کسی چیز کی کمی نہیں، سب میرے پاس ہے۔ یہ دیکھو کیا کرنا چاہتے مجھے، لے جاؤ واپس لے جاؤ۔ یہ واپس لے کو گئے نا، سمجھ میں آ گیا رانی کو، میں اس بات کا ڈر مجھے تھا، اس کا مجھے خوف تھا، سو اب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ معمولی نہیں، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، ایسے بڑے بڑے بادشاہ سب ہماری کنٹری کے اوپر حملہ کرے تو بالکل اینٹ سے اینٹ ٹکڑے ٹکڑے کر کو بالکل پورا کا پورا پاؤڈر ہو جائے گا، شہر ٹکڑے ہو جائیں گے، کیا بھی نہیں بچے گا، ایسا بڑا بادشاہ ہے یہ، ہمیں کیا بھی کرے اس کا نہیں، جا کو سرنڈر ہو جائیں گے، بول کے مشورہ ہو گیا۔ وہاں سے وہ رانی نکل گئی، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام مشورہ کرتے ہیں، ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین، انہوں نکل کو مسلمان ہونے کے واسطے آتے معلوم ہو گئے۔ یہاں پوچھتے ہیں حضرت سلیمان، جنوں سے پوچھتے ہیں، جنوں سے پوچھتے ہیں کون بلقیس رانی کے تخت کو اس کے یہاں آنے سے پہلے لے کر آئیں گے؟ قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک، ایک بولے میں 2 دن میں لاتا ہوں، میں اتنے گھنٹے میں لاتا ہوں۔ عفریت من الجن، بہت بڑا جن ہے نا، انہیں بولا حضرت تمہاری وہ نگاہ ادھر جا کو ادھر آتی نا، اس سے پہلے میں لا کو دکھاتا ہوں۔ جن طاقت زبردست اللہ کی ہے اس کے پاس، تو وہ جن حاضر کر دیا تخت کو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا آئیڈیا کیا تھا، کئی کو یہ منگائے، یہ اس لیے منگائے یہ آ کو انہیں دیکھیں گی، پکا اسے کنفرم یہ تو رہیں گا یہ میرا تو نہیں ہے، یہاں بھی کیا میرے جیسا تخت ہے نہ کر کو نہیں بولے گی، تب اسے سمجھایا جائے ایسا چما تجھے دھوکہ ہو گیا، سورج کو جہاں کو اللہ کر کو مان لی ہے نا، تجھے ایسا دھوکہ ہو گیا، تیرا تخت یہ کیسا دھوکہ ہے کہ ویسا وہ بھی دعوت دینا، اللہ کو بتلانا، اسلام کی دعوت دینا، دعوت دینے کے واسطے ایک طریقہ چوز کریں حضرت سلیمان علیہ السلام۔ جب آئی پورے کے پورے فوج والے بولے ادھر آؤ ادھر آؤ، ادھر تشریف لے جاؤ، یہ تخت ہے دیکھو بیٹھو اس میں، بولے احاطہ عرشک، تب فوج میں سے ایک آدمی پوچھ لی احاطہ عرشک، تمہارا تخت تمہارے ملک میں کنٹری میں ہے نا، ایسا کیا ہے، تمہاری کرسی بھی ایسی کیا ہے؟ قالت کأنہ ہو، مجھے تو ڈاؤٹ وہ جیسا دکھتا مجھے کھیتی، تو گویا مفسرین لکھتے یہ طریقہ صحیح ہو گیا، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام اسی کے ذریعے سے مسلمان بنانا بول کے سوچے سے، انہیں تو اتنی ہوشیار سمجھدار، انہیں بولتی یہ ویسا دکھتا ہی ہے، میرا تخت جیسا دکھتا ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد ہر ملک کے بادشاہ کیا کرتے ہیں، کوئی ندی جو بہتی ہے نا، وہ ندی اپنا محل خاص، دیوان خاص کر کے بولیں گے، جہاں بادشاہ بیٹھتے وہ ایک خاص جو بلڈنگ ہوتی وہاں سے وہ نہر کا پانی گزرنا، ایسا ایک راستہ بنا کو رکھتے ہر بادشاہ، دہلی کے لال قلعے کے اندر، تاج محل، وہ آگرہ کے قلعے کے اندر، سب جگہ ایسا تھا، سچ زمانہ بدلنے اسے بند کر دیے، راستہ ختم ہو گیا، سب ہو گیا، لیکن اپنی جگہ سے وہ گزرنا، فرعون بھی اپنے محل کے اندر ایسا رکھا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس میں خاص بات کیا بولے تو، وہاں صحن سے ندی گزرتی ہے بولے تو اوپر ہے نا ایسے پینٹنگ مالش کر کو، پینٹنگ کر کو ایسی تھی، وہ ندی پر جب دھوپ پڑتی تو یہ سیدھے دیوان خاص جہاں ہے حکومت بادشاہ بیٹھنے کی جگہ، اوپر وہ پڑھ کر روشنی شیڈو پڑھ کے نیچے بالکل یانچ ندی بہے جیسا دکھتا تھا، سیم یانچ ندی ایسا بہتا ہے، لوڈ وہ اس میں موج سبھی آتے ہوئے بہے جیسا سیم ویسا دکھتا تھا۔ اب حضرت سلیمان کے پاس ملنے کا ٹائم آ گیا، بلقیس کو بلا کر لائے، وہاں سے جب آتی ہے ندی سے پار کر کے وہ آ گئی، اب اندر آتی ہے دیکھتی ہے کہ حال میں بھی پانی ہے جیسا دکھا، تو رانی بلقیس نے اپنے کپڑے کو اٹھایا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ پانی نہیں وہ پانی۔ اب موقع حضرت کو ہاتھ میں آ گیا، دائی ہمیشہ موقع کے تانگ میں رہتا، بچوں کو سمجھانے والدین بھی، امی ابا بھی، پیرنٹس بھی موقع کے تانگ میں رہنا، کون سی بات کو رکھو بچے کو سمجھا دے لے جا بیٹا پیسے ویسٹ کرنا نہیں، اس واسطے بولتے سو، اس واسطے بڑوں کی بات ماننا بولتے سو، دیکھ تجھے مار لگا، دیکھ تجھے ایسا ہوا، دیکھ کر کے موقع کے تانگ میں رہنا۔ تو حضرت سلیمان بولے دیکھو کیسا تم نہ یہ دھوکہ ہوا نا، پانی نہیں ہے، پانی سمجھ گئے نا، سورج کو خدا نہیں وہ، اسے تمہیں خدا سمجھ گئے نہیں، اصل میں وہ پروردگار پالنہار اللہ ہے، سمجھ میں آ گیا اسے، فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایمان قبول کر کے مسلمان ہو گئی۔ یہ بلقیس کا ملکہ سبا کی رانی، اس کا ایک واقعہ ہے۔ اس کے بعد ایک واقعہ آتا ہے، بلکہ اسے لمبا جاتا ہے، امن خلق 20واں پارہ، اس پارے کے شروع میں پہلے ایک صفحے میں الہ مع اللہ، الہ مع اللہ، اللہ بار بار پوچھتے اللہ کے سوا بھی کوئی معبود ہے کیا، گاڈ ہے کیا،
صرف اللہ چنا، بول بول کے اللہ اپنے نعمت کو پر شکریہ کو اس کی طرف اللہ توجہ دلاتے ہیں. اس سورہ اچھا اس کے بعد کی سورہ میں بولتا ہوں سورۃ القصص، اس سورت کا نام ہے. قصص کا معنی میں پہلے بولیا واقعات. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے جاتے ہیں. مکہ سے نکلنے کسے دل آئے گا جہاں پر بیت اللہ ہے، کعبۃ اللہ، خانہ کعبہ ہے. حج کو عمرے کو جانے والے وہاں سے نکلنے دل نہیں آتا ان کو. اللہ کے رسول پیدا ہوئے وہیں، پلے وہیں، بڑھے وہیں، جوانی وہیں، شادی وہیں ہوئی. وہاں سے چھوڑ کے آ جانا معمول بات نہیں. ہجرت کا حکم ہو گیا، نکل کر ایک خاص فاصلہ تک آ گئے. کھڑے ہو کے پیچھے پھر کے جیسا ماں سے بچھڑتا سب بچہ کیسا دیکھتا کہ پھر کو دیکھتے، آنسو جاری، تھمنے کا نام نہیں. مکے کی طرف دیکھتے، کعبۃ اللہ کو دیکھتے. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے. لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ. نبی جی جس پروردگار نے قرآن کو اتارا ہے وہ پروردگار یہ مکہ واپس آپ کو دے گا. تسلی رکھو، ڈرنے کی ضرورت نہیں. ایک آیت اسی سورہ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ بھی ہے کہ ماں سے بچے کو بچھڑا دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ ماں کو کہتے ہیں کہ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، اے ماں تیرا بچہ واپس تیرے پاس آئے گا، ابھی گھبرانے کی ضرورت نہیں. تو وہاں سے بھی اللہ کے نبی کو تسلی دی جا رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر مدینہ منورہ چلے گئے. اس صورت کے اندر بلکہ ایک مفسر کہتے ہیں کہ قرآن کی جو سورہ بھی جس صورت کے شروع میں طا ہو، طا عین غین آتا ہے نا، طا ہو، طاہا، تاسین میم کیسے بھی آئے، ان صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کنفرم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کنفرم ہوتا ہے. یہ مفسرین کی تحقیقات کی بات ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذرا ڈیٹیل میں واقعہ ہے. فرعون کرنے کا ایک ٹائٹل جیسا وہ اصل نام نہیں، جیسے جارج کر کے بولتے، جارج ون، جارج دوم، سیکنڈ جارج، تھرڈ جارج کر کے ایسا فرعون مصر کا جو بھی بادشاہ ہوتا اس بادشاہ کو ٹائٹل ہے فرعون 1 2 3 4 کر کے کئی ہیں. ان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو رف چلا تھا وہ فرعون. اس فرعون کے بارے میں اس قرآن کے اندر اس صورت کے اندر تذکرہ ہے، وہ میں آپ کو سمجھانے جاتا ہوں. میں فرعون اس سے پہلے کا جو بادشاہ تھا اس کی ایک پیاری سی نیک دل ایک بیٹی تھی، اس کا نام آسیہ. اس نے بادشاہ بن جانے کے بعد اس پہلے والے جو بادشاہ تھا اس کو جا کے ڈرایا، دھمکایا، میری بیٹی کو میرے ساتھ شادی کر کو رکھ دے، نہیں تو خیریت نہیں دی، نہیں تو کیا، نہیں مانے تو تمہارے پوری فیملی کو قتل کر کے بچے کو لے جاؤں گا. شادی کر کو رکھ دی. کیا کرنے کا یہ ایسا نمبر 1 ظالم، شادی کر کو رکھ دی. وہ آسیہ جس آسیہ کے بارے میں ہے قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح کرایا جائے. وہ آسیہ جو فرعون کی بیوی بن گئی تھی، محل میں ہیں، رانی بن کر وہ بھی ہیں. فرعون کا ایسا ظالمانہ حکومت چلتی تھی. وہ کیسا میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بول سکتا، آپ سمجھ جاؤ اشارے کو. اونچی ذات نچلی ذات بول کے ہمارے یہاں بھی ایسا. مصر کے اندر 2 ذات تھے، ایک بنی اسرائیل جن کو سبتی بھی بولتے، سبت، اور ایک ہے قبطی. اسی سے ہمیں انگلش میں بولتے نہیں ایجپٹ بول کے، ایجپٹ بول کے تمل میں بولیں گے، ایجپٹ بولیں گے، وہ قبط، اسی سے آیا ہے. وہ قبطی قوم، وہ اپنے آپ کو بڑی اونچی ذات، چھونا نہیں، کون بھی ٹچ کرنا نہیں، انہوں آنا نہیں، انہوں نچلی ذات والے. بنی اسرائیل سب ہمیں سب اعلیٰ ذات والے بول کے، ان کی بلڈنگ، ان کی آبادی، ان کی بستی الگ، اور ان کی جھوپڑیاں الگ. بنی اسرائیل کی یہ سب کے سب غریب، نچلے طبقے کے، نیچی ذات کے نزدیک آنا نہیں، خالی ہمارے گھروں کو آنا، کام کرنا، ہمارے پورے کام کاج تمہیں کرنے پیدا ہوئے سو بول کے ایسا چلتا تھا. وہ فرعون اس میں ظالم بادشاہ. ایک دن اس کو خواب آیا. خواب کیا؟ وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ بیت المقدس سے، فلسطین بیت المقدس سے ایک آگ نکلتی ہے. وہ آگ سیدھے ایجپٹ مصر کو آتی ہے. آ کے جتنے بھی قبطی فرعون کے خاندان والے ہیں نا، ان کے جتنے بھی گھر ہیں پورے گھر کے اندر گھستی ہیں، جلا دیتی ہے. بنی اسرائیل جتنے ہیں ان کے گھر میں آتی نہیں. صبح کو اٹھا پریشان، بہت پریشان. سارے خواب بولنے والوں کو، نجومیوں کو بلا لیا گیا. سارے کے سارے آئے، بولے کہ بنی اسرائیل سے ان کی بچہ پیدا ہونے والا ہے، تیری حکومت کے لیے خطرہ ہے. آپ نے سنا ہوگا، ذرا تیز بول دیتا ہوں اس کو کہ خطرہ ہے. تو اس نے کیا کیا؟ کیا کرنا؟ نمبر 1 ظالم بادشاہ. کیا بھی ایسا ویسا بول کے نرم نہیں، ایک دم ظالمانہ فیصلہ. بنی اسرائیل میں کون بچہ اس کے بعد پیدا ہوئے تو بھی مار ڈالو.
یہ چلا ایک زمانے تک، ایک عرصہ تک چلا، چھوٹا سا عرصہ چلا، جتنے بھی لڑکے پیدا ہوتے کیونکہ لڑکی تو نہیں بولا گیا اس لیے لڑکیوں کو چھوڑ دیتے، بچی ہو تو کیا بھی نہیں، بچہ اگر ہو گیا تو قتل۔ ہمارے زمانے میں ہے نہیں کیا، عورتیں کنسیو ہو گئے، حمل سے ہو گئے تو کتنا مہینہ بول کے جا کے اندراج کر دینا، رجسٹر کر دینا اتنا مہینہ۔ اس زمانے میں وہ فرعون کے جو پولیس والے تھے پورے بنی اسرائیل ایریا کو کور کر کے کون سے گھر میں کون سی عورت پیٹ سے ہے، کتنا مہینہ اس کا وہ ابارشن کرنے کا، حمل گرانے کا سب وہ زمانے میں نہیں نا، اس لیے کس کا کتنا مہینہ بول کے حساب رکھتے تھے۔ برابر 9 مہینہ ہو کے ڈیلیوری ہوتی بولے تو فوراً نہ آتے، وہ بچے کو لے جاتے، بعض کو تو قتل کر جاتے، بعض کو دریائے نیل جو ہے نا، نیل ندی بولتے ہیں نا، وہ دریائے نیل میں ڈبا کے برابر پورے لڑکوں کو مارنا بول کے آرڈر تھا فرعون کا، ویسا چلتا تھا۔ یہ قیمتی اونچی ذات کے لوگ ہیں نا، جا کو کھڑے فرعون کے پاس، تمہیں ایسا پورے کو مار لگ رہے تو ہمیں تو کاما کرنے نوڑنے ہوتا نہیں، ہم نہ تو یہ نیچی ذات کے لوگوں کام کرنا سو، اس کے پورے مرد بچے کو تو مارتے رہے تو نیکسٹ مرد بنے کون بھی کام کرنے کے واسطے چھپرے دا مرد بنے کون بھی نہیں ملتے نا، ہم نہیں ملیں گے نا ہم اب سے کیا تم ذرا سوچنا۔ دوبارہ پورے نجومیوں کو بلایا فرعون کو، بلا کے پرٹیکولر وہ سے سال میں وہ بچہ پیدا ہوگا، اگر آپ بھی ذرا خاص تحقیق کرو، ایسا سال میں ہمیں بولتے نہیں اٹری پڑے کر کے بول کے رٹی پڑے اٹری پڑے کر کے، ابھی رمضان کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، تاخ رات کر کے ہمیں بولتے ہیں، اس میں 21 23 25 بول کے ایسا تاخ، تو سال کا وہ حساب کر کو انہوں بول دی، اچھا ویسا کیا، ٹھیک ہے چھوڑو، اب سے 1 سال جس میں ڈینجر نہیں ہے وہ سال پیدا ہونے والے بنی اسرائیل کے پورے لڑکوں کو چھوڑ دیں گے، زندہ چھوڑ دیں گے، جو خطرہ کا ہے نا وہ سال پیدا ہونے والے بنی اسرائیل کے بچوں کو مار دیں گے۔ اس میں حضرت ہارون علیہ السلام بھی پیدا ہوئے، جو سیف سال تھا نا جس میں کیا بھی ڈر نہیں، حضرت ہارون کی پیدائش ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں والدہ کرشمہ، اللہ کی قدرت ہے یہ، اللہ کی طرف سے یہ سب ہوتا نہیں ہے، جب اللہ فیصلہ کر لیتے ہیں دنیا کی کون سی طاقت بھی کیا بھی نہیں کر سکتی، کچھ بھی نہیں کر سکتی اللہ کے فیصلے کے خلاف۔ کہتے ہیں مفسرین لکھتے ہیں کہ عورت جب پیٹ سے ہوتی ہے تو 4 مہینے میں 5 مہینے میں 7 8 مہینے میں اس کا پیٹ باہر ہو کے ابھر کر ڈفرینٹ معلوم ہو جاتا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو فقط معلوم ہوتا ہے پیٹ میں ہے کچھ ہے کچھ ہے کچھ ہے، ان کو معلوم ہوتا تھا مسلسل، لیکن پیٹ نارمل تھا، نارمل رتی برابر بھی فرق معلوم نہیں۔ یہ ڈفرینٹ نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے فرعون کے پولیسوں میں سے کسی کو بھی نہیں معلوم، ان کا نام نہیں لکھ کر رکھے تھے۔ ڈیلیوری ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی، وہ سال جس سال ڈینجر تھا پورے سب کو مارنا تھا وہ سال پیدائش ہوئی، لیکن آلریڈی اس گھر کا کیا بھی نمبر رجسٹر کر کو لے جانے سے کون سی پولیس بھی آئی نہیں، ڈیلیوری ہو گئی۔ ان کے گھر کیسا تھا بولے تو نیل، جو دریائے نیل ہے نا اس کے پیچھے میں پوری آبادی، ان کے گھروں کے پیچھے دریا، دنیا کی وہ ایک واحد ندی، اتنی بڑی زبردست ندی، تو اس کے پیچھے گھر کے پیچھے ندی۔ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی ہے نا والدہ ایک صندوق تیار کر لیا، مفسرین لکھتے ایک صندوق تیار کر لیا، اس کا سیقول میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہے، ایک صندوق تابوت تیار کر لیے تھے، بچے کو اس میں رکھ ڈالتے، ڈیلی راؤنڈس پیٹرول پولیس سب رہتے ہیں نا، راؤنڈس کو چیکنگ کو پولیس جب آتے ہیں گھر کے پیچھے سے نا وہ دریا، اس میں بچے کو رکھتے اس میں بہا دیتے، رسی گھر کے اندر ایک جگہ میں باندھ دیتے، اب وہ دریا میں ہے وہ صندوق، بچہ اس میں ہے، پولیس آئی چیکنگ کری چلے گی، اس کے بعد رسی کے ذریعے سے کھینچ لیتے اندر رکھ لیتے۔ چند دن ایسا گیا، کیا مقصد تھا؟ ماں کی چھاتی کو بچہ پہچاننا، یہ مقصد تھا اللہ کا۔ مفسرین لکھتے ہیں پہچان لینا تاکہ بعد میں ضرورت پڑتی، ضرورت کیسے پڑی؟ ایک دن ایسا ہوا، ایسا ہوتا رہا، جب بھی پولیس چیکنگ کو آگے ایج کرتے تھے، ایک دن پولیس چیکنگ کو آ گئی تو فوراً دریا میں صندوق کو بہا دیا گیا بچے کو رکھ کے، لیکن باندھنا بھول گیا۔ اب یہ بہتا ہوا چلا گیا، پولیس چیکنگ کر کے جانے کے بعد دیکھے ماں بہن بیٹی سب پریشان، دیکھتے 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 ان کو خبر ملی کہ ابھی میں آپ کو بتایا کہ دیوان خاص جب بادشاہ بیٹھتے اس جگہ بھی ندی کا ایک راستہ بنا دیتے، تو یہ بچہ صندوق میں ہے، یہ گزرتے گزرتے اسی جگہ میں آ گیا۔ حضرت آسیہ ان کی باندیاں جو خدمت کرنے والی نوکرانیاں ہیں وہ سب کے سب وہاں ہیں، وہ صندوق کو اٹھا لیے، کھول دیے تو پریشانی، فرعون کیسا زبردست ظالم بادشاہ، بولے تو ٹینشن کہیں کو بول کے سیدھا لے گئے، حضرت آسیہ کے پاس لے گئے، جا کے پیش کر دیے، کھول کر دیکھتے ہیں تو چاند جیسا چہرے کا ایک چھوٹا سا معصوم پیارا سا بچہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ پیارا سا بچہ دیکھیے فرعون کے پاس لے گئے، لے جانا تھا، ساری جتنے بھی ڈپارٹمنٹ تھے پورے کے پورے میں آگ لگ گئی، پورے میں آگ لگ گئی، اٹینشن بالکل ایک عجیب پرا پانا اور سننے لگی، سب پریشان، ہمیں اتنا رکھتی برابر بھی کیا بھی ڈھیل نہیں رکھے تھے، اتنا سختی کر کو یہ سال پیدا ہونے والے پورے بچے کو مارے ہیں، کیسا یہ نصف کو آیا،
बांध दिए, उनको रेंज से खड़ा कर दिया गया। झूठ कहते हुए बोलते क्या, कहाँ से मिला? सो तुम्हारे ख़ानदान में किसी भी छुपा को तुम्हें पैदा करने डिलीवरी करे देखेगा तुम्हें। सो कसम खा खा को बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये समंदर में बहता हुआ चाहे सो दरिया में। फिर हज़रत आसिया कहते हैं कि फ़िरौन से दरख्वास्त करते हैं, कोई भी शरीफ शौहर होता है तो बीवी की अच्छी बात रहे तो मानता हूँ, शरीफ रहे तो उन्हें मान लेता, बीवी की अच्छी राय तो तभी घर भी अच्छा चलने का है। तो फ़िरौन को बोलते हैं कि ये बच्चा मेरे और आपके लिए कुर्रत ऐन ली वलक। फलतक़त, उससे पहली आयत में अल्लाह बोलते हैं फलतक़तहु आलु फ़िरऔन, फ़िरौन वाले जिसको उठाए वो बच्चे को। कौन से बच्चे के वास्ते हज़ारों बच्चे मारे गए थे, कौन सा बच्चा नहीं पैदा होना था कि वो बच्चा पैदा भी हुआ और महल में छा भी गया। फ़िरौन के खाना खा के, फ़िरौन के गोद में, फ़िरौन के सहन में वांछ पल को परवरिश भी पाने वाला है बच्चा। फलतक़तहु आलु फ़िरऔन लियकून लहुम अदुव्वन व हज़ना इन्न फ़िरऔन व हामान व जुनूदहुमा कानू ख़ातीन व क़ालत इम्राअतु फ़िरऔन क़ुर्रतु ऐन ली वलक। क्या बोलती है, ये बच्चा तुम्हारे मेरे लिए आंखों का ठंडक बनेगा। शादी हो को इतने साल हम ना बच्चे नहीं ना, ये कौन की एक बच्चा आया है बनी इसराइल का छंदे, हमें जब पालेंगे तुम ना अब्बा करको मुझे अम्मी करको ना जानेंगे, पहचानेंगे, बुलाएंगे। उसके दिमाग में कहाँ से मैं बनी इसराइल करको मालूम होगा, हमें रख लिया जाना। पहले तो इनकार किया, उसके बाद फ़िरौन मान लिया। फ़िरौन मान लिया, ये था असल में उसी वक्त उसका एक जवाब था। अरबी तफसीर की किताबों में ये लिख कर है, सबसे पहले तो फ़िरौन बोला करते ये मेरी और आपकी आंखों की ठंडक बनेगा बच्चा। बोले तो फ़िरौन बोले कहते अम्मा लकी फनहम, तेरे वास्ते आंखों की ठंडक का तो हों दे, मेरे वास्ते नहीं। क्या कि तू बोलती कर को जान दे, पाल ले महल में, कर को इजाज़त दे तू उसे। इतना बोले उसका वो लफ्ज़ था ना, वो लफ्ज़ का नतीजा वो बोली थी हमारी आंखों की ठंडक बनेगा। वाक़ियतन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वजह से ईमान और हिदायत की दौलत हज़रत आसिया को मिली और वो अज़ाब में मुब्तला भी नहीं किए गए, वो बच गए। फ़िरौन बोला ये मेरे लिए आंखों की ठंडक सब क्या भी नको करके बोला ना। वाक़ियतन हज़रत मूसा की वजह से दरिया में वो गरक़ किया गया, अज़ाब में मुब्तला हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ जब पहुँच गए हैं, ये पूरा वाक़या कुरान का, मैं कहीं भी इधर उधर की बाहर की बात नहीं बोलता हूँ, अब आगे जो बोलना है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम छोटा सा बच्चा है, अब दूध पिलाना, ऊंची ज़ात की नस्ल की औरतें तो दूध नहीं पिलाते थे, निचली ज़ात की औरतों को बुलाते थे, दाया बना के, वो नन बना के उनको रख के दूध पिलाना। तो तलाश किया गया, बनी इसराइल की कई ख़वातीन आती हैं, लाइन लाइन से नहल को आती हैं, दूध पिलाने की कोशिश करते, किसका दूध भी नहीं पीता है बच्चा। होता रहा होता रहा होता रहा। मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी अपनी बेटी से बोलते हैं तू भी जाको, नहीं इसमें जाको, देख वहाँ खड़े रहो, वहाँ खिदमत करती थी, वहाँ खड़े रहो। जब बिल्कुल मायूस हो जाए वो लोग, उस वक्त बोल मैं भी एक फैमिली की एक औरत को जानता हूँ, बहुत शरीफ, उन्हें क्या भी ट्राई करके देखे चांस है बोल के, बोल को देख तो बोल के ऐसा हुआ। हज़रत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, खैर मैं ज़्यादा बात इशार करता हूँ, कुरान करीम की एक आयत इसी सूरत के अंदर है, वअौहैना इला उम्मी मूसा अन इरदिई, एक आयत है, समझने की कोशिश करें आप। एक आयत, 6 चीज़ें हैं उसमें, 2 आर्डर, 2 चीज़ों से मना करना, 2 खुशखबरी है एक आयत के अंदर, सिर्फ एक आयत। वअौहैना इला उम्मी मूसा, मूसा की अम्मी की तरफ हमने एक बात डाली, अन इरदिई, दूध पिलाओ। फ़इज़ा ख़िफ़्ती अलैहि, अभी पैदा हुआ तुम्हारे पास से, दूध पिलाते रहो। जब डर हो जाता तो दरिया में भेज दो, बच्चे को संदूक में रखे दरिया में। फ़इज़ा ख़िफ़्ती अलैहि फ़अल्क़ीही फ़िल यम्मी, दरिया में डाल। वला तख़ाफ़ी वला तहज़नी, 2 चीज़ों से मना करेंगे अल्लाह, डरने की भी ज़रूरत नहीं, गम करने की भी ज़रूरत नहीं। बच्चे की जान चल जाती है कर भी डरो न को, तुम्हें काम पकड़े जाते कर भी डरो न को। इन्ना राद्दूहु इलैकी वजाइलूहु मिनल मुरसलीन, 2 खुशखबरियाँ भी दी अल्लाह, सुबह चाहिए गुड न्यूज़ भी अल्लाह की। एक नंबर 1 ये है कि बच्चा वापस तुम्हारे गोद में आएगा, राद्दूहु इलैकी वजाइलूहु मिनल मुरसलीन, और मैं वो बच्चे को रसूलों में से एक रसूल बनाने वाला। इतनी बड़ी खुशखबरी अल्लाह वहाँ दे दिए थे। इसलिए मूसा की अम्मा अपनी बेटी को बोल के भेजे, जाको देख वैसा तो मशवरा दिए, इन्हों गए, बच्चा कबूल कर लिया, दूध पीना शुरू कर दिया। शक हुआ, डाउट हुआ, क्या ये तुम्हारे ख़ानदान का कहती है बच्चा की? नहीं नहीं नहीं, वो बेटी बोलती है इन्हों है ना, इन्हों ये औरत बहुत पाक साफ, इन्हों ज़रा भी क्या भी ऐसा वैसा नहीं पूछा करते, सोचती बहुत पाक साफ। अच्छा, उसकी वजह से बच्चा कबूल कर लिया जैसा है। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पहले वो पहचानत करा दिए थे छाती से, ये परवरिश होती है, ज़रा लड़कपन में आते हैं, रात दिन में या बनी इसराइल की वो जो झोपड़ी का ये एरिया है वहाँ रहना, दूध पीना, परवरिश पाना, रात में महल को चले जाना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नसीब ऐसा, रात में महल में चले जाना, शाहाना, दिन में यहाँ रहना, वो माँ की परवरिश के अंदर। ये चलता रहा, अभी ज़रा जवानी की उम्र आई, अच्छा हट्टे कट्टे हो गए। एक दिन गुजरते गुजरते महल को जाते जाते ऊंची ज़ात निचली ज़ात के 2 नौजवानों में लड़ाई होते हुए देखे। असल ओरिजिनल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो बनी इसराइल के थे,
فرعون کے خاندان کا ایک قبطی، دو آدمی ہیں، لڑتے ہیں، لڑے میں کون انیائے میں ہے، کون انصاف میں ہے، کون ظلم میں ہے کر کے حضرت موسیٰ کو معلوم ہو گیا. تو اسے جو اعلیٰ ذات کا ہے لیکن غلط بات بھائی خاموش ہو بول کے ذرا ہٹانے کی وجہ سے ایسا کرے نا، سلپ ہو کو ایک گھونسا لگا، ونچ مر گیا. غلطی میں آلریڈی بولیا ہوں میرے تمنا، گناہ میں، معصیت میں سلپ، ذلت، لغزش کر کو بولیں گے اسے. حضرت آدم علیہ السلام کھانا کر کو کھائے سنے، وہ اللہ وہ کروایا سو تبھی تو دنیا میں ان کو اتارنا ہو سکتا بول کے ایسا ہوا سو. نبیوں سے ایسا ہوتا، اس میں سب تمہیں میں سے منہ کھولنا نہیں، کیا نبی کو ایسا کرے نا، وہ اللہ کرواتا سو. صحابہ سے، بہت سے صحابہ سے کئی واقعات، زنا کا واقعہ کیا، چوری کا واقعہ کیا، نامناسب واقعات سب ہوئے. انہوں گناہ کرے، پاپ کر رہے انہوں کر کو ہرگز منہ کھول کر ہمیں ہرگز نہیں بولنا. پورے صحابہ ہدایت میں، پورے صحابہ جنتی بول کے اللہ بھی رسول بھی گواہی دیے ہیں. تو میں اور آپ منہ کھولنے والے کون ہیں؟ ان سے کروایا جاتا، وہ کرے تو آگے قیامت تک کے مسلمانوں کو معلوم ہوگا زنا کرے تو کیا سزا، چوری کرے تو کیا سزا. ہم نہ بتانے کے واسطے وہ صحابہ سے اللہ کرائے سو. ایسا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ہوا سو. انہوں چم کو قتل کرے نہیں، ہو گیا، چلے گئے گھر محل کو چلے گئے. صبح میں ڈرتے ڈرتے آئے، پوری تحقیقات کی ایجنسی پوری جگہ تلاش، CBI انکوائری سکا بٹھا دی گئی، پوری جگہ تحقیق چل رہا ہے. صبح کو آپ کو بستی کے اندر آتے تو کل کو سے نوجوان کو غریب بیچارہ کر کو بچائے کی، انہیں پھر بھی ایک آدمی کے پاس لڑ لگے، ایک اونچی ذات والے کے پاس پھر بھی لڑ لگے. دیکھیے بھائی کیا رے کل لچنا تو مجھے مدد کو پکارے ہیں، مدد کرو بول کو میں تیری مدد کرنے جاؤں کو ایسا کیا بھی بولے نہیں. کل مدد کیا، آج پھر بھی تو لڑتا ہے نا، تو جھگڑا دو آدمی جیسا ہے نا، تو تیری غلطی جیسا ہے نا بول کے ہٹائے نا. انہیں کیا سمجھ گیا آج منجے مار ڈالیں گے سکا ہے بول کے فوراً چیخے. چیخ کو بولے کل تمہیں مارے نہ ان سے ویسا منجے بھی مار ڈالنا چاہتے کیا جان سے. فوراً بس اتنا تھا، پورا معلوم ہو گیا اچھا کل جو مرڈر ہوا یوز کرے سو. ابھی یہاں ہی موسیٰ علیہ السلام وہاں خبر پہنچ گئی، وہاں فوراً انکوائری کے واسطے بیٹھ گئے. اب کیا موسیٰ کو سزا دیں گے، موسیٰ کو ارسٹ کب کرنا، کیسا کرنا، وہاں بات شروع ہو گئی. وہاں سے ایک آدمی آیا، ایک آدمی آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر کر دیا کہ ایسا ایسا تمہارے بارے میں چلتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین چلے گئے. قرآن میں ہے پورا تذکرہ، الا مدینہ، مدین چلے گئے. وہاں جا کے ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت دور چلے گئے. سو فرعون کے پاس سے موسیٰ کو دور کرنے کے لیے یہ سب اللہ تعالیٰ تدبیر کریں گے. اللہ کی تدبیر کا یہ عجیب نظام ہوتا ہے. تو دور ہو گئے. ایسا اس انداز سے واقعہ ہو کے وہاں جا کے بیٹھے ہیں. کچھ لوگ چرواہ ہیں، اپنی بکریوں کو پانی پلاتے ہیں. دو عورتیں باحیا ایک سائڈ میں کھڑی ہو گئی ہیں. حضرت موسیٰ دیکھے تمہاری بکریوں کو پانی پلاتے نہیں کیا؟ نہیں، یہ سب طاقتور، ہمیں کہاں سے کمزور، ہمارے ابا بھی بوڑھے کمزور، ہم نے کہاں سے جانے ہوتا. اچھا ویسا کہہ رہے ہو میں مدد کرتا ہوں بول کے گئے. بڑی طاقت کے ساتھ وہ ڈول کھینچنا سو معمولی بات نہیں تھی، بہت سمپل کے ساتھ کھینچے، ان کی بکریوں کو پانی پلائے، پھر جا کے بیٹھ گئے. دعا کرتے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ تیری جو بھی بھلائی برکت ہے اس کا میں محتاج ہوں، فقیر میں محتاج ہوں. یہ دعا، اس دعا کو اللہ بے انتہا قبول کر لیا. یہ دونوں بچیاں جا کے ابا کے پاس بولی. حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی شادی نہیں ہوئی ان کی، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، پیسے نہیں، ٹہرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں. وہاں سے آئے ہیں مصر سے. تو اللہ تعالیٰ وہ بھلے حضرت شعیب علیہ السلام کو تھے بولتے یا کوئی دوسرے تھے بولتے مفسرین میں، بہرحال جو بھی ہو اپنی بچی کو بھیجے. وہ گئے. بچی جا کے بولتی ہے کہ یہ جو موسیٰ ہے طاقتور بھی نہیں، کیونکہ پانی سینچے نا اس میں دیکھ لیے تھے. اور عورت کو بولے تمہیں پیچھے آؤ، میں سامنے چل کو جاتا ہوں، تمہیں مجھے راستہ بولتے ہوئے آؤ، تمہیں سامنے گئے تو تمہارے اوپر نگاہ پڑے گی نکو، تمہیں پیچھے جاؤ گے. یہ جو حیا ہے نا یہ رکھ کر بھی بولے بڑی امانت دار بھی، حیا والا بھی، ایماندار بھی ہے انہیں نوجوان. تو حضرت شعیب علیہ السلام وہ بچیوں کے ابا ہیں نا، انہوں بولے قرآن کے اندر ہے ثمانیہ حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك، تم بڑے طاقتور ہو، تمہارا ٹھکانے کا بھی نہیں، تمہیں کہاں سے کہ آئے بولتے ہمارے گھر میں چلے جاؤ، اور میرے پاس لڑکیاں بچیاں ہیں، تمہیں ایسا نہیں رہ سکتے، تم میری بچیوں میں سے ایک بیٹی سے شادی کر لو، تمہارا یہ سسرال بن جائے گا، تب یہاں رہنے کے لیے تم نہ بھی ایک حق مل جائے گا، تب یہاں تمہیں رہ سکتے ہیں. میری بکریاں ہیں وہ بکریوں کو چراتے رہو 8 سال، اگر 10 سال چرائے تو تمہارا احسان، تمہاری مرضی، میں زبردستی کیا بھی کرتا نہیں، یا آرام سے خوشی سے ٹھہرے جا. 10 سال مکمل بکریاں چرائے، وہاں شادی ہو گئی، وہیں رہے، مہر کے طور پر وہ طے کر دیا گیا تھا. وہ ان کا انتقال ہو گیا. یہ کیا ہوا پتہ نہیں. 10 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ ہوا. پورا قرآن میں آپ جا کے میری درخواست ہے، آپ جا کے سورۃ النمل، سورۃ القصص خالی ترجمات پڑھتے جاؤ، خالی ترجمات پڑھتے گئے تو بھی آپ کو پورا قصہ بڑا مزہ آ جائے گا، پورا سمجھ میں آ جائے گا. حضرت اپنی بیوی کو لے کے بیت المقدس ملک شام کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے. جاتے جاتے راستے میں راستہ بھول گئے، بھٹک گئے. تو اس زمانے میں سب کیا ہوتا تھا، پہاڑ کے اوپر آگ جلا دیتے تھے، آگ روشن کر کے وہاں کوئی آدمی گائیڈ بیٹھتا، نہیں تو کون آدمی ادھر جانے والا ہے کہ
दूसरे लोग हम भी आ गए तो हमें साथ में मिलकर बुला चले गए जा, नहीं तो कौन तो भी रास्ता भटक गया तो रास्ता बोले जा बोल के खाने की चीज़ हम भी साथ में रखता, कौन भटक को आते कि उनको खाना देखो खिला को रास्ता बताना बोल के, वो सब एक वेलफेयर के तौर पर ऐसा रिफा है आम का काम ऐसा करते थे उस ज़माने में। तो एक जगह आग देखें, अपनी बीवी को बोले तुम्हें यहाँ से रुको, मैं वो आग के पास जाता हूँ, आग के पास जाता हूँ, या तो नीच ले लगाता हूँ या तो ठंड की वजह से हम ना परेशानी होती है ना, ज़रा आग वहाँ से ले लगाता हूँ, मैं हमें ज़रा सेक लेंगे, तुम्हें यहाँ चलो बोल के। वहाँ गए, देखते हैं वहाँ पर एक दरख्त है, दरख्त में आग है, वो क्या असल में अंगार नहीं, अल्लाह की तजल्ली थी, अल्लाह नहीं, अल्लाह की तजल्ली थी। बाज़ लोगों को ये धोखा हो गया, हज़रत मूसा दरख्त में अल्लाह को देख लिए, अल्लाह को नहीं देखते, अल्लाह को तो या अल्लाह तो मुझे अपने आप को दिखा बोल के दरख्वास्त करेंगे, मूसा अलैहिस्सलाम नहीं हो सकता बोल के अल्लाह बोले। खैर वो अल्लाह की तजल्ली थी, देखिए वहाँ से आवाज़ आई, हम तुमको नबूवत अता करते हैं, नबी बना देते हैं। हज़रत मूसा बोले या अल्लाह मैं वहाँ कत्ल कर को आया हूँ ना, नहीं नहीं क्या भी नहीं होगा, जाओ फ़िरौन को जाकर दावत दो, मेरी तरफ बुलाओ, अल्लाह कौन बोल के बताओ। या अल्लाह मेरी ज़ुबान के अंदर थोड़ी सी लुकनत है, मेरे से ज़्यादा अच्छा बात करने वाले मेरे भाई हारून वो मिस्र में थे, उनको भी तो नबी बना दिया, तो उनको साथ लेकर मैं जाऊँगा, उनको भी नबी बना दिया गया। गए जाके दावत दिए, उसके बाद ही वो सारा का सारा वाक़या जो नील नदी के अंदर फ़िरौन को पूरे लश्कर को अल्लाह ताला का गरक़ कर देना, ये पूरा वाक़या पेश आया। ये बात थोड़ी सी छोटी सी जो बातें आई हैं, जितना भी आया है ये गनीमत है। ये अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सबको कुरान को सही माने में समझकर ये जो वाक़यात हैं इसको हमारे बच्चों की तरबियत के लिए ज़रिया बनाने के अल्लाह तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।